او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے ایک مثال دے رہا ہے۔ پہلے مثال دیا کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسا آگ سلگانے والوں کی مثال ہوتی ہے، جی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کہ پھر دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے او کصیب من السماء۔ او کا مطلب ہوتا ہے یا، اور انگلش میں کہتے ہیں او آر، اور کہتے ہیں نا اس طرح سے او او کصیب۔ اب یہ او جو استعمال ہوتا ہے اس کے کئی استعمالات ہیں، کئی طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک استعمال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے تو یہ سڑک سے جاؤ یا یہ سڑک سے جاؤ، جی اور یا او جب استعمال ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں یا میں جس جگہ سفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ سڑک سے چلے جاؤ یا یہ سڑک سے چلے جاؤ، دونوں سڑک آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی لینا پڑے گا آپ کو، دونوں ایک ساتھ نہیں لے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ اور میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی دونوں میں سے کوئی ایک ہی لینا پڑے گا، اور کبھی جو ہے او یا جو آتا ہے اور جو آتا ہے وہ دونوں کو لے سکتے ہیں، اس طرح سے آتا ہے معنی اس کا۔ یعنی آپ کہیں گے کہ بھئی میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں اچھے لوگ کی سنگت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، تو میں کس کی سنگت میں بیٹھوں؟ جی میں کس کی سنگت میں بیٹھوں؟ تو کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ جو ہے اب تفسیر سامنے ہے تو اس حساب سے کہہ رہا ہوں، آپ ایک کام کریے، جیسے قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، چلو دوسری مثال لے لیتے، میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، میں کس کی کتاب پڑھوں؟ کون سی کتاب ہے جو میں آسانی سے پڑھ سکوں اور قرآن کریم سمجھ سکوں؟ تو آپ سے کہا جائے گا ایک کام کرو، آپ یا بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر لے لو آپ، یا آپ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ لے لو، جی۔ تو اب یہاں پر یا جب کہے ہیں تو اس کا مطلب یہ لو یا یہ لو، دونوں کو ایک ساتھ نہیں لے سکتے، یہ معنی نہیں ہے، دونوں بوقت واحد بھی لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ راستہ لینے میں کیا تھا، ایک اگر لے رہے ہیں تو دوسرا آپ کو چھوڑنا ہوگا، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا، یہ لے سکتے ہیں یا یہ لے سکتے ہیں، دونوں ملا کر بھی لے سکتے ہیں۔ کھانا کھانے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، روٹی بھی ہے چاول بھی ہے، کیا کھاؤں؟ روٹی کھاؤں یا چاول کھاؤ؟ آپ جو چاہے کھائیں، روٹی چاہے کھائیے اور چاول چاہے کھائیے، تو دونوں نہیں کھا سکتے کیا؟ دونوں بھی کھا سکتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ اور جو ہے دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے میں کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مثال جب شروع کر رہا ہے تو او کے لفظ سے استعمال کیا کہ ان کی مثال ایسی ہے یا ان کی مثال ایسی ہے، تو یہاں پر یہ دوسرا والا او ہے، دوسرا، یعنی دونوں مثالیں بھی ان کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ مثال ہے تو وہ چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مثال ان کے اوپر برابر بیٹھتی ہے۔ او کے بعد کہتے ہیں کا صیب ایک ورڈ نہیں ہے، کا الگ ہے، کا حرف جو ہے اس کا مطلب ہے مثال کی طرح، مانند، جیسے، جی جیسے، او کا صیب جی صابہ یصوب سے یہ صیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بارش، اس کا مطلب بارش ہوتے، اوپر سے آنے والے پانی کو کہتے ہیں، اوپر سے آنے والی چیز کو کہتے ہیں صیب، اور یہاں پر مراد اس سے بارش ہے۔ صیب کا مطلب بادل بھی آتا ہے، لیکن حضرت لکھتے ہیں کہ یہاں پر بارش ہی مراد ہے، یہاں پر بارش ہی مراد ہے۔ او کصیب، یا بارش کی طرح، من سے، سما آسمان، سما کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر سایہ فگن ہو جائے، آپ کو اوپر سے کور کرے، وہ سما کہتے ہیں، بھلے وہ گھر کا چھت ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ ابر کیوں نہ ہو، بھلے وہ آسمان کیوں نہ ہو، بھلے وہ جھوپڑی کا چھپر ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ چیز جو انسان کے سر کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ سما یہ لفظ اصل میں سموون سے بنا ہے، سموون کیا کہتے ہیں، بلند ہونے کو کہتے ہیں، سمو بلند ہونے کو کہتے ہیں، تو سما اوپر سے سایہ کرنے والی چیز جو آپ کو اوپر سے کور کرتی ہو، اس کو سما کہتے ہیں، اس کو
سما کہتے ہیں۔ اور یہاں پر سما جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تو یہاں پر مراد ابر ہے، کیونکہ بارش جو ہوتی ہے وہ اوپر اسکائی سے نہیں آتی ہے، آسمان سے نہیں آتی۔ کہتے ہیں ایسا آسمان برس رہا ہے، آسمان برس رہا ہے، لیکن آسمان نہیں، وہ ابر برستا ہے، ابر برستا ہے۔ تو یہاں پر بھی سما سے مراد آسمان نہیں ہے، حالانکہ عام طور پر جدید عربی جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے زمانے میں جو عربی استعمال ہوتی ہے اس میں سما آسمان کو کہتے ہیں، اور بادل کے لیے، ابر کے لیے غیمن بھی استعمال آتا ہے، غیومن بھی آتا ہے، سحاب بھی آتا ہے، بہرحال بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن سما آسمان کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر سما سے مراد ابر ہے، سما سے مراد آسمان نہیں بلکہ ابر ہے۔ او کصیب من السماء، جی، اور یا اس بارش کی طرح جو آسمان سے یا جو بادل سے آ رہی ہے، فی میں، ہی اس، فی ہی اس میں، آسمان سے بارش آ رہی، ان کی مثال آسمان سے آنے والی بارش کی طرح ہے۔ ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ بارش آسمان سے بارش آ رہی ہے، اور اس میں کیا ہے، ظلمات، اور اس میں ظلمات یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، ظلمتن اس کا واحد ہے، اور ظلمات یہ جمع ہے، ظلمتن، ظلمتان، ظلمات اندھیریاں، تاریکیاں، جی، فیہ ظلمات ورعد، اور اس کے اندر گرج ہے۔ یہ بجلی کا جو گرجنا ہوتا ہے نا، جو آواز آتی دھڑ اس طرح سے، جو آواز آتی ہے رعد، اس کو رعد کہتے ہیں، رعد، ورعد وبرق، برق کہتے ہیں اس کی چمک کو۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کا آواز آتی ہے، بجلی کے کیا کہتے ہیں، بجلی کی گرج کو، بجلی کی گرج کو رعد کہتے ہیں، اور بجلی کی چمک کو، اس کی جو کڑک ہوتی ہے، جو چمک ہوتی ہے، بجلی چمکی کہتے ہیں نا، اس کی چمک کو برق کہتے ہیں۔ جو نظر آئے وہ برق ہے، اور جو سنائی دے وہ رعد ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ابر سے بارش آ رہی ہو، اور اس میں اندھیریاں بھی ہے، اور اس میں گرج بھی ہے اور چمک ہے، بجلی کی گرج بھی ہے اور اس میں بجلی کی چمک بھی ہے۔ یہ یعنی بہت زیادہ گھنا ابر سے بارش برسنے کی مثال دے رہے ہیں۔ یجعلون اصابعہم، یجعلون، جعل یجعل، کرتے ہیں، رکھتے ہیں، یجعلون اس کا پلورل ہے، اس کی جمع ہے، یجعلون اصابعہم، اصبع، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، اصبع، اصابع اس کی جمع ہے، اصبع انگلی کو کہتے ہیں، اصابع اس کی جمع ہے۔ یہ جو 5 انگلیاں ہوتے ہیں نا، میں ایسے نام بول دیتا ہوں دلچسپی کے لیے بس، یہ جو ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتے ہیں، یہ چھوٹی انگلی یہاں سے گنتی اس کی شروع، اس کا نام ہے خنصر، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں خنصر، خے سے، یہ جیم ہے خے جو ہوتا نا، اور خے نون سواد، سواد رے، خنصر، بنصر، وسطی، واو سے وسطی، سبابہ، ابہام، یہ یاد کر لیے تو اچھا رہتا ہے، یعنی خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، یہ اس طرح سے 5 انگلیاں ہوتے ہیں۔ تو یجعلون اصابع، پوروں کو اگر ملائیں گے تو انگلیاں کہیں گے نا، انگلیاں، تو یہ یجعلون اصابع، اصبع واحد ہے، اصابع جمع ہے، ہم ان کے، وہ، اصابعہم ان کے انگلیاں، یجعلون اصابعہم رکھتے ہیں وہ ان کے انگلیاں، یا کرتے ہیں وہ اپنے انگلیاں، کیا کرتے ہیں، فی میں، آذان، آذان کس کو کہتے ہیں، اذن واحد ہے، اذن کان، آذان اس کی جمع ہے، آذان اس کی جمع ہے، غالباً پہلے بھی گزر چکا ہے، آذان جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، آذان کان کی جمع ہے، آذانہم ان کے کان، وہ ان کے انگلیوں کو ان کے کانوں میں رکھ دیتے ہیں، جی، رعد و برق ہے نا، گرج ہے اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کیوں رکھتے ہیں وہ، جب بجلی کی گرج سنتے ہیں، کڑک دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اپنے انگلیوں کو کیوں رکھتے ہیں کانوں کے اندر، من الصواعق، جی، وہ بجلی کے ڈر سے، جو بجلی کڑکتی ہے، جو بجلی گرتی ہے، صاعقہ کہتے ہیں اس کو، صاعقہ، بجلی جب حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بجلی ابر میں ہوتی ہے
اور ابر سے اس کی آواز آتی ہے یا اس کی چمک نظر آتی ہے، جب وہ آسمان میں ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے، تو اس کو رعد کہیں گے، سنائی دی اور دکھائی دے تو اس کو برق کہیں گے۔ لیکن جب وہ گر جاتی ہے، کڑک کر گرتی نا زمین پر، بجلی زمین پر گرتی کہتے، جب بجلی زمین پر گرتی ہے اور کڑک جاتی ہے اور گرج جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صاعقہ۔ جی اس کو کہتے ہیں صاعقہ، اس کے گرنے کے ٹائم سے وہ صاعقہ ہو جاتی ہے، جب تک اوپر ہو تو وہ رعد اور برق رہتی ہے، اور گر جائے تو پھر وہ صاعقہ کہتے ہیں۔ جی صاعقت اس کا واحد ہے، یہاں پر قرآن میں لفظ استعمال ہوا صواعق۔ صواعق کیا ہے؟ جمع ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، بجلیوں کی وجہ سے، ان کے گرجنے کی وجہ سے، حذر الموت، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں مر نہ جائیں۔ جی آواز بہت زوردار آتی ہے تو وہ اپنے کان بند، یعنی ایک ڈر کی مثال دے رہے ہیں، یہ اس طرح سے ڈر کر اپنے کان وغیرہ بند کر لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کفار کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کفار کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے یہاں پر، عجیب بات، واللہ اور اللہ، محیط، محیط احاطہ کرنے والا۔ جی احاطہ یحیط احاطۃ فہو محیط، محیط کسی چیز کو چاروں طرف سے، بلکہ ہر طرف سے اس کو گھیر لینے والے شے کو، جو گھیر لینے والے کو محیط کہتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی بالکافرین، کافرین سے، اور اللہ کافرین کو، اللہ تبارک و تعالی کفار کو۔ اب کفار کا ترجمہ یہاں پر بحر العلوم جو ہے منکرین لکھے ہیں۔ کافر ہم بتائیں نا، کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس حق آئے لیکن وہ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے وہ حق کو چھپاتا ہے اور حق کو نہیں مانتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھ میں آ گیا یہ حق ہے، سمجھ میں آنے کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا ہے، اور کیونکہ وہ نہیں مانتا ہے اس لیے اس کو چھپانے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ کافر، کافر کی جمع ہے کافرین۔ تو کافرین یعنی منکرین اور حق پوش۔ یہاں پر دیکھو بیان چل رہا ہے منافقین کا، اور اللہ تبارک و تعالی منافقین کی مثال دیتے ہوئے واللہ محیط بالکافرین کہہ رہا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہ کس حساب سے ہے؟ یہ انجام کے لحاظ سے ہے، یہ حقیقت کے لحاظ سے، کیونکہ منافق دونوں روپ میں ہوتا ہے۔ منافق کا ایک روپ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نظر آتا ہے، اور منافق کا دوسرا روپ ہوتا ہے جو کہ حقیقی ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کافر ہوتا ہے، وہ اندر سے کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اور یعنی دنیا کے اندر منافق مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، اور آخرت کے معاملے میں قیامت کے دن جہنم میں منافق کفار کے ساتھ رہتا ہے، کفار کے ساتھ رہتا ہے۔